السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو بہت بہت محبت پر السلام۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ یہ دیکھیں یو کے کی بہاریں، یہ پروگرام سارا سال چلتے ہیں، بچوں کے، بزرگوں کے، نوجوانوں کے، کھیل کے اور اسی طرح دینی معلومات کے۔ یہ بیت الفتوح میں ویکینڈ پہ پروگرام ہوا تھا کہ مختلف ریجنز کے بچے آئے اور انہوں نے بہت انجوائے کیا۔ ان کی تربیت کے لیے کھیلوں کے پروگرام اور اس کے بعد ورزشی پروگرام اور دینی پروگرام، انہوں نے بچوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور بچوں کو بہت ہی زبردست، بچوں کی پسند کے مطابق چکن اور چپس دیے گئے، بچوں نے کھائے اور بہت انجوائے کیا۔ جو بھی بچے ادھر گئے تھے وہ بڑے اس چیز کو محسوس کر رہے تھے، یعنی ان کو کھانا بھی اچھا بر وقت ٹائم کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف بچے ہیں، اور میں ریکمینڈ کروں گا ان بچوں کو جو کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نہیں گئے تو وہ بھی ایسے پروگراموں کے اوپر ضرور جایا کریں۔ دیکھیں جو ان کی تربیت کے لیے بچوں کی بہت زیادہ کوشش کے ساتھ یہ جو پروگرام ہیں یہ منظم کیے جاتے ہیں، یعنی انہیں ترتیب دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اخراجات بھی ہوتے ہیں، اور بچے ادھر جب پروگرام میں جاتے ہیں تو مختلف گیموں میں حصہ لیتے ہیں، دینی معلومات میں حصہ لیتے ہیں، اور اسی طرح بچے بھی آئے اور بڑے بھی آئے، کچھ اور تربیت کے لحاظ سے بھی یا ڈسپلن کے لحاظ سے یا اپنے اپنے بچوں کو لے کر آئے۔ بہرحال یہ بہت اچھی گیدرنگ تھی، موسم بہت پیارا تھا، کھیلوں میں بچوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اس کے بعد جو سارا دن یہ مصروفیت رہی تھی شام تک، اس کا جو سسٹم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اب جو تو لوگ جاتے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ ایک تو تہجد ہوتی ہے، صبح صبح جب بچوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، پھر 5 وقت نمازیں، وہ ہر کام کو بریک کر کے، یعنی گیمیں بند ہو جاتی ہیں، کوئی بھی دوسرے پروگرام بند ہو جاتے ہیں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اور بچے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وقت کے ساتھ اور کھانا وغیرہ ملتا ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کے یہ کہ جو تو ادھر رہتے ہیں وہ تو جانتے ہیں انہیں تہجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے، باجماعت نمازیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو دینی جو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اصلاح کے لیے وہ ویسے پروگرام ہوتے ہیں، اور کھانے پینے کے بھی ہوتے ہیں، کھیلنے بھی ہوتی ہیں، جسمانی جو سپورٹس بھی ہو جاتی ہے، روحانی سپورٹس بھی ہو جاتی ہے، مختلف جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں بچوں کے ساتھ جب ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں بچے حصہ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کھانا جو ہے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ دیا جا رہا تھا۔ یہ جو دیگیں پڑی ہوئی ہیں، یہ جو پتیلے پڑے ہوئے ہیں، ادھر پتیلے ہوتے ہیں، دیگیں نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں، اور ان میں چکن تھا اور چپس تھے، اور جی بھر کے کھائیں جتنا مرضی، پانی بھی ساتھ پینے کے لیے۔ ایسی چیزیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، پھر بچوں کی پسند کے مطابق پکائے جاتے ہیں، کبھی نوڈلز ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز ہوتی ہے جو بچے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور اتنے زیادہ جو مہمان آتے ہیں ان کو نظم و ضبط کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، ان کی رہائش کے لیے سارے بندوبست کرنے کے لیے ایک تو اخراجات بھی آتے ہیں، دوسرا ایک ٹیم ورک بھی ہونا چاہیے، یعنی کوئی دوست بھی ہونے چاہیے جو باقاعدہ طور پہ یہ اس چیز کی ڈسپلن کے ساتھ انہیں کھانا مہیا کر سکیں اور صفائی کا خیال بھی رکھیں۔ یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بچے آتے ہیں، ان میں سے بچوں میں سے جو بڑوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، جیسے یہ بڑے ہیں، یہ دوست ہیں، بہت پیارے ہیں، یہ ہر دفعہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور یہ کھانا وغیرہ پیش کرتے ہیں، یا جو بھی ڈیوٹی لگ جائے، نظافت کی لگ جائے، ضیافت کی لگ جائے، یا کسی قسم کی ڈیوٹی لگ جائے، وہ ڈیوٹی بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں۔ یہ رونقیں جو ہے نا یو کے میں تو سارا سال چلتی رہتی ہیں، یعنی ہر ویکینڈ پہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، ہر ویکینڈ پہ کھانے کا ارینج بھی ہوتا ہے، ہر ویکینڈ کے اوپر ان کے لیے سارے نظم و ضبط کا پروگرام بنتا ہے۔ اور یہ دیکھیں چکن تھے، بڑے بڑے پتیلے تھے، یہ بھر بھر کے آ رہے تھے، بچوں کو کھلا رہے تھے۔ تو یہ شیخ صاحب بھی ہیں، بہت پیارے انسان ہیں، بلکہ ساتھ بھی شیخ صاحب ہیں، بہت پیارے دوست ہیں، سارے خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے۔